urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ درویشی کی قیمت۔ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کی جاہ و حشمت کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بڑے عالی شان محل میں رہتے اور اطلس و کمخاب کی پوشاک زیب تن ہوتی۔ بادشاہوں کی طرح مغرور و متکبر، بیں ہما عبادت گزار۔ ایک دن عجیب اتفاق ہوا۔ ابراہیم بن ادھم بڑے ٹھاٹ سے دربار لگائے بیٹھے تھے کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے تیزی سے محل کی جانب لپکا اور اندر داخل ہونے لگا۔ پہرے داروں نے اسے روکا مگر اس نے انہیں ایک طرف دھکیل دیا اور دروازے کے اندر پہنچ گیا۔ پہرے داروں نے اسے پھر پکڑ لیا اور بری طرح زد و کوب کیا۔ پھاٹک پر شور و غل مچ گیا۔ ادھر ابراہیم بن ادھم کو پتا چلا کہ ایک فقیر اندر آنا چاہتا ہے لیکن اسے آنے نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے حکم دیا کہ فقیر کو مت روکو اور آنے دو۔ فقیر دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو اور محل میں بغیر اجازت کیوں آنا چاہتے تھے؟ ابراہیم، فقیر نے روبدار آواز میں کہا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ سرائے میں؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل ہے اور دربار ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فقیر نے آداب و القاب سے بے نیاز ہو کر دریافت کیا۔ میرا باپ، ابراہیم نے جواب دیا۔ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا۔ اس سے پہلے؟ پردادا۔ فقیر نے کئی پشتوں تک یہی سوال کیا، پھر پوچھا، تمہارے بعد یہاں کون رہے گا؟ میری اولاد۔ ابراہیم، فقیر نے کہا، اس کی آواز میں ہیبت و جلال کی گونج تھی، ذرا سوچو، جس مقام پر ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، جب تم چلے جاؤ گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ کسی کا مستقل قیام نہیں، وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ فقیر نے اپنی بات ختم کی اور باہر آ گیا۔ ابراہیم ادھم اس کے پیچھے دوڑے مگر دروازے پر پہنچے تو دیکھا دور دور تک کوئی آدم ہے نہ آدم زاد۔ دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی اور پھر ان کے ذہن میں رات کا واقعہ ابھر آیا۔ وہ اپنے محل میں محو خواب تھے، اچانک آنکھ کھل گئی، معلوم ہوا کوئی شخص چھت پر چل پھر رہا ہے۔ پوچھا، کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کا دوست ہوں اور اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ اونٹ؟ انہوں نے حیرت سے کہا، بھلے آدمی، شاہی محل کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں، کہیں ممکن ہے؟ اجنبی مسکرایا، اونٹوں کا شاہی محل کی چھتوں پر آنا ممکن نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اطلس و کمخاب پہن کر اور عیش و عشرت کے جھولے جھول کر خدا مل جائے؟ اس جواب پر وہ دیر تک گمسم اپنے آپ میں کھوئے کھڑے رہے اور جب خیالات کی دنیا سے ابھرے تو وہ شخص غائب تھا۔ ان پے در پے واقعات نے ابراہیم ادھم کو گویا جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سارا دن انہوں نے سخت بے چینی میں گزارا، سکون دل مٹ چکا تھا۔ چین آتا بھی تو کیسے؟ آخر حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، ہم ذرا ہوا خوری کو جائیں گے۔ خدام نے تعمیل حکم کی۔ ابراہیم گھوڑے پر بیٹھے اور تن تنہا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیالات میں مستغرق چلے جا رہے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابراہیم، اس سے پہلے کہ موت تمہاری آنکھیں کھولے، جاگو اور جس زندگی میں ڈوب کر تم سمجھتے ہو کہ خدا مل جائے گا، اس سے دامن کش ہو جاؤ۔ ابراہیم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ ان کی اپنی ذات کے سوا دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا۔ شاید ان کی فطرت میں گندھی ہوئی نیکی کی آواز تھی جو پچھلے واقعات سے بلند آہنگ ہو گئی تھی۔ دل میں بیٹھا ہوا خوف اور دنیاوی زندگی سے نفرت دوچند ہو گئی۔ اسی وقت تخت و تاج کو لات ماری، فقیرانہ لباس پہنا اور شہر سے نکل گئے۔ لوگوں نے تخت اقتدار حاصل کرنے کے لیے اخلاق اور دین، ہر بھلی شے کو تجتے اکثر دیکھا ہے، لیکن دین کی خاطر اقتدار کو لات مارنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ درویشی کا یہ سودا اگرچہ خاصا مہنگا تھا لیکن ابراہیم بن ادھم اسے بڑا سستا سمجھتے۔
ایک مرتبہ ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لگا اپنی مفلسی کی شکایت کرنے۔ ابراہیم ادھم نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے، کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ہاں، میں نے درویشی بلخ کے تخت و تاج کے بدلے میں خریدی ہے اور سمجھتا ہوں ارزاں خریدی ہے۔ ایک بار ایک عقیدت مند نے 1000 درہم بطور نظر پیش کیے اور عرض کی، قبول فرما لیجئے۔ میں محتاجوں سے کچھ نہیں لیا کرتا، آپ نے جواب دیا۔ میں محتاج نہیں، دولت مند ہوں۔ کیا تو اپنی دولت میں اضافے کا خواہش مند نہیں؟ ضرور ہوں۔ تو پھر اپنا روپیہ اٹھا لو، تم تو محتاجوں کے سردار ہو۔ ایک بار لوگوں نے پوچھا، آپ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ فرمایا، میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب مجھ پر کوئی سختی آتی ہے تو میں شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جب طاعت کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو اخلاص کی سواری اختیار کرتا ہوں۔ گناہ سرزد ہوتا ہے تو توبہ کی سواری کام میں لاتا ہوں، اور جب کوئی ابتلا نازل ہوتی ہے تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ سفر حیات کی تمثیل۔ بشر حافی شراب کے نشے میں دھت چلے جا رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر کاغذ کے ایک پرزے پر پڑی جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کا نام اور زمین پر پڑا ہے، انہوں نے دل میں کہا، اور فوراً کاغذ اٹھا لیا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر کہا، میرے مالک و محسن اور رحیم و کریم کا نام مبارک ہے، اور اس طرح سرے راہ پڑا تھا۔ 2 درہم کا عطر خریدا، کاغذ کو معطر کیا اور اپنے امامے میں رکھ لیا۔ اسی رات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، ہاتف غیب کہہ رہا تھا، حسن جاؤ بشر سے کہہ دو تم نے اللہ کے نام کی تعظیم و تکریم کی، اللہ تمہارے مدارج بلند کرے گا۔ تم نے اسے گرد و غبار سے پاک کر کے مقام بلند پر رکھا ہے، اللہ تمہیں گرد و غبار سے پاک کر کے تمہارے نام کو بلند کرے گا۔ صبح حسن بصری بشر کے گھر تشریف لے گئے۔ بشر بڑے حیران ہوئے اور آگے بڑھ کر عرض کی، حضرت، مجھ گناہ گار کا گھر اور آپ کی تشریف آوری۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، بشر، اللہ نے تیرے اس فعل کو قبول کر لیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بشر کی چیخ نکلی اور زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ اے اللہ، مجھ گنہگار کی یہ سرکشی اور تیری یہ غفاری، وہ بار بار کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو رنگ ہی اور تھا۔ اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں لٹایا اور پھر اتنے بڑے بزرگ ہوئے کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے بلند مرتبت امام بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ زندگی کی حقیقتوں پر ان کی نظر بہت گہری تھی اور انہیں مخاطب کے دل میں بڑی خوبی کے ساتھ جاگزی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، ساتھی کو پیاس لگی، اس نے کہا، شیخ اس کنویں سے پانی پی لیں۔ فرمایا، اگلے کنویں سے پی لیں گے۔ جب وہ کنواں آیا تو بشر نے اگلے کنویں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، وہاں تک صبر کرو۔ اسی طرح تسلی دیتے ہوئے بہت دور لے آئے۔ پھر فرمایا، میرے بھائی، اسی طرح دنیا کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ نیکی کا غلط تصور۔ احمد حماد سرخسی ایک جنگل میں رہا کرتے تھے۔ اونٹوں کا ایک بہت بڑا گلہ ان کے پاس تھا۔ زندگی کا رنگ عام دنیا داروں کا سا تھا، بڑے مہمان نواز تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ ان کے اونٹ دور چراگاہوں میں ہوتے اور کوئی مہمان یا مسافر آ جاتا تو احمد خود بھوکا رہ کر اس کی خاطر تواضع کرتے۔ شیخ اپنی اس نیکی پر بڑے خوش ہوتے اور اسے نجات آخرت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے۔ ایک دن شیر آیا اور ان کا ایک اونٹ ہلاک کر کے پہاڑی پر جا بیٹھا اور پھر زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ جو ہی جنگل میں گونجی، احمد نے حیرت سے دیکھا کہ گرد و نواح کے درندے، لومڑیاں، گیدڑ اور بھیڑیے وغیرہ چلے آ رہے ہیں۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اونٹ کو چیر پھاڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سارے جانور اونٹ کے گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جب خوب سیر ہو کر کھا چکے تو جس طرف سے آئے تھے ادھر چلے گئے۔
اب شیر پہاڑی سے اترا تاکہ خود بھی کچھ کھا لے. اتنے میں ایک لومڑی آتی دکھائی دی. وہ لنگڑا کر چل رہی تھی. شیر پھر پہاڑی پر جا بیٹھا. لنگڑی لومڑی کھا پی کر چلی گئی تو شیر آیا اور بچا کچا گوشت کھانے لگا. احمد یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اچانک دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردے چاک ہو گئے. انہیں یوں محسوس ہوا جیسے شیر کو زبان مل گئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے لقموں کا ایثار بھی کوئی ایثار ہے اور یہ بھی کوئی نیکی ہے جس پر فخر کیا جائے. ایسا ایثار تو جانور بھی کر سکتے ہیں. تو انسان ہے, تجھے چاہیے کہ اپنے ایثار میں انسانیت کا ثبوت دے. احمد پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. پھر وہ جب سنبھلے تو شیر جا چکا تھا. انہوں نے دنیا دارانہ مشاغل سے توبہ کی, نیکی کے غلط تصور کو خیر بات کہا اور اپنی پوری زندگی حق کی اطاعت میں دے دی. حق تعالی کی نوازشیں. علی بن موفق رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. حج کے زمانے میں مینا میں مقیم تھے. نویں شب تھی. خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں محو گفتگو ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا اب کی بار کتنے حاجی آئے؟ جواب ملا 6 لاکھ. پھر پوچھا حج مقبول کی سعادت کتنوں کے حصے میں آئی؟ جواب دیا صرف 6 کے. خوف و دہشت سے علی کی آنکھ کھل گئی. دل ہی دل میں کہنے لگے مجھ فروم آیا اور تیرا قسمت کا شمار ان 6 خوش نصیبوں میں کہاں ہوگا؟ شاید ساری محنت و مشقت اور دوڑ دھوپ رائے گاں گئی. 10ویں شب عرفات سے واپسی کے بعد خواب میں پھر وہی دونوں فرشتے نظر آئے. ایک نے پوچھا حج مقبول بس 6 کا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان 6 کے تو فعل پورے 6 لاکھ کے حج مقبول ہو گئے. علی کی آنکھ کھل گئی. ان کی زبان پر حق تعالی کی نوازشوں اور رحمتوں کا ترانہ جاری ہو گیا.